बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब मरकज़ रिसालत मक्का से मदीने मुनव्वरा को मुंतकिल हुआ तो अरब के गोशे गोशे से मुतलाशियान हक मदीना पहुँचने शुरू हुए। ये लोग घर बार तज कर और दुनिया के ज़रो माल आसाइश व आराम को छोड़कर तालीम दीन के लिए बारगाह रिसालत में आते थे। उन्होंने फ़क्र फाका और उसरत इफ़लास की ज़िंदगी महज रज़ाए इलाही के खातिर इख्तियार की थी। सफ़र की सूबत, भूख प्यास की मुसीबत और गर्मी सर्दी की तकलीफ़, गरज कोई चीज़ भी इस्लाम की तालीम और कलाम इलाही का दर्स लेने से उनकी रोक न बन सकती थी। हालत अमन में वो अल्लाह के मिस्कीन तरीन बंदे थे और मैदान जिहाद में शहरान नर से बढ़कर थे। जब उन दरवेशान इस्लाम की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होने लगा तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क़याम ताम और तालीम तरबियत के खुद कफ़ील बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुस्तकिल क़याम के लिए मस्जिद नबवी से जानिब मशरिक़ एक मुसक्क़फ़ चबूतरा बनवा दिया। अरबी में साइबान या मुसक्क़फ़ दालान को सूफ़ा कहते हैं, इसलिए ये मर्दान हक आगाह भी असहाब सूफ़ा कहलाने लगे। उन बुज़ुर्गों को इस्लाम के मेहमान या अल्लाह के मेहमान भी कहा जाता है। असहाब सूफ़ा में एक नौजवान भी थे जिन्हें मबदाए फैज़ ने कमाल दर्जे का सोज़ ईमान और क़ल्ब गुदाज़ अता फ़रमाया था। उनका उन्फ़ान शबाब था, लेकिन दुनिया की रंगीनियों से मुतलक कोई दिलचस्पी नहीं थी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुराने मजीद सीखते और दिन रात अजब ज़ौक़ व शौक़ और जोश व निशात से पढ़ा करते थे। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मालूम होता है कि ये शख्स दिखावे के लिए इतनी बुलंद आवाज़ से कलाम इलाही पढ़ता है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इसे कुछ न कहो, ये तो सोज़े क़ल्ब रखने वालों में है और अल्लाह के रसूल के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया है। ये सआदतमंद नौजवान जिनके इखलास और सोज़े क़ल्ब की खुद इमामुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात खैरुल खलाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई, हज़रत अब्दुल्लाह ज़ुल्बिजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अब्दुल्लाह ज़ुल्बिजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जानिसारों में होता है जिनकी सआदतमंदी और खुशबख्ती पर निहायत जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी रश्क किया करते थे। उनका ताल्लुक़ बनु मुज़ैना से था। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अभी अहद तिफ़ली था कि बाप का साया सर से उठ गया। उनके चचा ने भतीजे को अपने साया आतिफ़त में ले लिया और निहायत शफ़क़त व मोहब्बत से उनकी परवरिश की। उनको अल्लाह ताला ने फ़ितरत सलीम और क़ल्ब गुदाज़ अता किया था। जब उन्होंने होश संभाला तो मक्का में दीन हक़ का आवाज़ बुलंद हो चुका था। होते होते अब्दुल्लाह के कानों में भी दावत तौहीद की सदा पहुँच गई। बिला तामुल उस पर लब्बैक कहा, लेकिन चचा अभी तक कुफ्र व शिर्क के दलदल में फंसे हुए थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में इस्लाम की मोहब्बत बढ़ती चली गई, लेकिन चचा के खौफ से इसका इजहार न करते थे और इस बात से मुंतज़िर थे कि अल्लाह ताला कब चचा को भी क़बूल हक़ की तौफ़ीक़ देता है। इसी तरह कई साल गुज़र गए, लेकिन चचा को क़बूल हक़ की सआदत नसीब न हुई। इसी असना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। आखिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैमाना सब्र लबरेज़ हो गया। एक दिन वो चचा के पास गए और कहा, प्यारे चचा, मैं अरसा से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कब झूठे माबूदों से मुँह मोड़कर लिवाए तौहीद थामते हैं, लेकिन आपका जो हाल पहले था वही अब है। अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ दी है
کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکوں۔ آپ آگاہ ہو جائیے کہ میں خدائے واحد اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ چچا نے بڑا فروختہ ہو کر کہا، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے صدمے کی کوئی بات نہیں۔ کیا میں نے اسی دن کے لیے تیری پرورش کی تھی کہ اپنے معبودوں کو جھٹلائے؟ بہتری یہی ہے کہ نیا دین فوراً ترک کر دے، ورنہ اونٹ، بکریاں، مال، کپڑے، جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے سب چھین لوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے دھڑک جواب دیا، چچا جان، اب تو خواہ میری جان چلی جائے، میں اللہ اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ نہ موڑوں گا۔ چچا یہ جواب سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے توحید کے متوالے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ ان کے کپڑے تک اتروا لیے، صرف کپڑے کی ایک دھجی باقی رہنے دی تاکہ اس سے سطر ڈھانک سکیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ برہنہ تن لنگوٹی باندھے اپنی ماں کے پاس گئے اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ بیوہ ماں کو اپنے لخت جگر سے بے پناہ محبت تھی۔ جب لڑکے کو اس حال میں دیکھا تو بے تاب ہو گئی۔ ایک چادر تھی، انہیں دے دی کہ اپنے جسم پر ڈال لو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرے کو بدن پر ڈال لیا اور پھر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات ڈھل چکی تھی اور نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ سیدھے مسجد نبوی میں گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق لوگوں سے مصافحہ کرنے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی۔ پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، مسافر ہوں اور اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ہے اور لقب ذوالبجادین یعنی 2 چادروں والا ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرط مسرت سے باغ ہو گئے اور اصحاب صفہ میں شامل ہو کر صبح و شام آستانہ نبوی کی حاضری کو اپنا معمول بنا لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس کی دربانی ان کو دنیا کی ہر شے سے محبوب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور ان کو بہت عزیز جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذکر الہی سے بے انتہا شغف تھا۔ ہر وقت پرسوز آواز میں تحرین و تسبیح اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوز و اخلاص کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ یہ نوجوان قلب تپا رکھنے والے لوگوں میں سے ہے۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو 30,000 جانصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان جانصاروں میں شامل تھے۔ چلنے سے پہلے یا اثنائے راہ میں وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رتبہ شہادت پر فائز کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کی چھال اتار لاؤ۔ جب وہ چھال اتار کر لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھال ان کے بازو پر باندھ دی اور فرمایا، میں عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرا خون کافروں پر حرام کر رہے ہیں، لیکن میں تو شہادت پانے کا طلبگار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم راہ خدا میں جہاد کی نیت سے نکل آئے اور پھر لڑائی سے پہلے تمہیں بخار آ جائے
اور اس بخار سے تم وفات پا جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر مطمئن ہو گئے۔ اللہ کی قدرت، لشکر اسلام جب تبوک پہنچا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید بخار آ گیا اور اسی بخار سے وہ لشکر گاہ میں عالم بقا کو سدھار گئے۔ تدفین رات کے وقت عمل میں آئی۔ اس وقت چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں مشعل تھی اور اس کی روشنی میں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر قبر کھود رہے تھے۔ جب قبر کھد چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں رفیقوں کی مدد سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش مبارک کو لحد میں رکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کا ادب ملحوظ رکھو۔ جب قبر پر مٹی ڈالی جا چکی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، الہی میں اس سے راضی تھا تو بھی اس سے راضی رہ۔ فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن کر میرا جی چاہا کہ اے کاش عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے مجھے موت آ جاتی، یعنی اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے دفن کرتے اور میرے لیے اسی طرح دعا فرماتے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین جس شان سے ہوئی، اس سے ان کی جلالت قدر اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی محبوبیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔